امام زمانہ علیہ السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلقنا فی امت الذی فاضل رتبته الى قاب قوسین واکرمنا بولایت والسید الذی ردت له الشمس مرتان وصلى إلى القبلتين وجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهراء التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وغداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيران. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات الله. حضرات گرامی سادات المؤمنین سلام علیکم. تحفہ یا علی مدد 5/12/14 تواڈا میرا اتھے ہونا قبول فرما. میرے قائد میرے بابا جان دے قائد پوری قوم دے قائد آغا حمد علی موسی نصفی سازی مالک زندگی دراز رہا قوم تو ندہ صاحب برقرار رہے. جتنے مولانا زیدی صاحب تشریف فرمائے بخاری صاحب تشریف فرمائے مفتی باسم صاحب مالک صاحب دین مقاصد پورے فرمائے. اس تحریک نو اس فورس نو میرے قائد فرماندن چوتھے امام دی دعا ہے. مالک ساڑی تحریک نو ساڑی تنظیم نو ساڑی فورس نو دن دگنی رات چگنی ترقیت آفا. جدوں بڑے کران جو خوشی ہوئے وہ تو ہی منگن دا ٹائم ہوتا ہے. معصومہ قوم دی آمد دا صدقہ مالک تمام مومنین دے دل مقاصد پورے فرمائے. چاچا دوست محمد حیدری صاحب دی مالک تمام نیک مقاصد پورے فرمائے. ایک بڑی اہم بات ہے توڑے میرے 8ویں شہنشاہ ارشاد فرمایا من زارہا عارفاں بے حقہا فَلَهُ الْجَنَّةُ. 8ویں امام فرمان دینا جس بندے نے معرفت رکھ دیا معصومہ قوم دے روزے دی زیارت کی یہ کائنات کی کوئی طاقت کو جنت جو جان واسطے ڈاکی نہیں سکتا. اور چھٹے لال ولایت ارشاد فرما دیں امام جعفر صادق علیہ السلام لال ولایت ارشاد فرما دیں اِنَّا لِلَّهِ حَرَمًا وَهُوَ الْمَكَّةُ. 6ویں امام فرمایا اللہ دا حرم ہے وہ مکہ ہے. اِنَّا لِرَسُولِ اللَّهِ حَرَمًا وَهُوَ الْمَدِینَةُ. پاک رسول دا حرم ہے وہ مدینہ ہے. 6ویں شہنشاہ پاک ارشاد فرما دیں اِنَّا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا وَهُوَ الْكُوفَةُ. میرے صادق امام ارشاد فرما دیں میرے دادے مولا علی دا حرم کوفہ ہے. چھٹے لال ولایت ارشاد فرما دیں میرا تے میرے بعد وچ آن والیاں نسلاں دا جڑا حرم ہے وہ معصومہ قوم ہے. لیل جنت پورا فرمان سنانا معصوم فرمایا لیل جنت سمانیت ابواب. جنت دے 8 دروازے 8 دروازیاں تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بعد علی ولی اللہ لکھیا ہے.
معصوم فرمایا 5 دروازے ہور جا تے کھول دین تے 3 دروازے جنت معصومہ کو مستور. اس ویلے شیعہ سنی بھائیو سیدو مومنو میں اس سورت دی تلاوت تواڈے سامنے کیتی ہے جڑا ہر مسلمان نماز لے کے سورت پڑھتا. سورت القدر آج دی پاک مجلس دی پاک جشن وچ میں دسنا ہے سورت القدر وچ لیلۃ القدر کون ہے. راولپنڈی والے سورت القدر دیاں 5 تن پاک دے صدقے 5 آیتاں. یہ سورت مکی ہے. ترجمہ سن لو تاکہ بزرگ ماتمی زدار سید دعا کریں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اللہ فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر کی رات. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اللہ کہ مولویوں کی پتہ شب قدر کی. خطاب نبی نال مراد امت ہے. لوگ کیا جانے شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ فرمائے قدر دی رات 1000 مہینے تو بہتر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر اس رات فرشتے اور روح سال بار دا حکم لے کے زمین تے نازل ہوندے پورے سال دا بجٹ بندا لیلۃ القدر. سلام ہی حتی مطلع الفجر اللہ فرمائے شب قدر ابتدا تو انتہا تک اے وچ سلام کی سلام نہیں. شیعہ سنی بھائیو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نو لقبہ ہویا ہوئے لقبہ سمجھتے ہو وہ منہ ڈنگا ہو جاتا ہے. معصوم فرمایا شیشے دے برتن تے سورۃ القدر لکھ کے غور نہ لکھے منہ سیدھا ہو جائے گا. پنجویں شہنشاہ پاک ارشاد فرمایا جڑا مسلمان مومن روز 10 دفعہ سورۃ قدر دی تلاوت کرے گا اللہ دے کا 1000 گناہ معاف کرے گا. دوسرے مقام تے معصوم فرمایا مومنو جدو نواں کپڑا لو 32 دفعہ سورہ قدر دی تلاوت کر کے پانی تے پھونک مار کے چھٹاں کپڑے تے پاؤ آخری تار وچ بھی بابو جو کھڑا قرآن میرے دعا ہتھا تے تنویر الایمان کتاب یعقوب قرآنی رحمۃ اللہ علیہ اسلام اصول کافی دے مصنف تنویر الایمان انہاں لکھیا جڑی معراج شریف دی رات اذان ہوئی معراج شریف دی رات اس اذان وچ بھی ولایت علی ہے تے معراج شریف دی رات جڑے تیرے میرے پاک مصطفی سید الانبیاء نے نبیوں نوں نماز پڑھائی اس نماز دے تشہد وچ بھی علی اللہ تے جو رسول دی نماز چلی ولی اللہ دے غلام رسول صلوات پڑھن دا واجب رہی گل اذان سورہ توبہ دی آیت نمبر 3 میری گفتگو ہمیشہ اللہ دا قرآن دا مصطفیٰ دا فرمان یہ 14 جو کسی ہستی دا بیان سورہ توبہ آیت نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم اذان من اللہ ورسولہ للناس یوم الاحد الاکبر ان اللہ بین المشرکین ورسولہ آیت کا ترجمہ حج کے بڑے دن اللہ رسول کی طرف سے ایک اذان ہے. میرے علیہ سنت فرامت کتاب تفسیر منصور علامہ جلال بن سید ساڈی شیعہ کی کتاب تفسیر الثقلین شیعہ سنی مفسرین ساڈی تفسیر وچ لکھدے نے چوتھے نال اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں جو لفظ اذان آیا ہے اذان سے مراد میرا دادا ابن ابی طالب ہے. شیعہ سنی مفسرین کے مطابق جڑا قرآن وچ لفظ اذان آیا ہے اذان تو مراد ہی ہے قرار ہے. میرے مولا علی مجسم اذان ہے جدوں مولا علی خود اذان ہے اذان کوئی نہیں ہے قرار کا نام ہے. 18واں پارہ ہے سورہ نور آیت نمبر 41 بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یسبح ما فی السماوات والارض والطير والصافات كل قد علم صلاته وتسبیحہ. اللہ فرمایا میرا سونا محبوبہ تو نے نہیں دیکھا کائنات میں جو چیز کی ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. والطير والصافات اور پرندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں پر کھول کھول. پرندے کی میں عبادت کرتے ہیں پر کھول. کتاب التوحید شیخ سلوک صفحہ 205 طبع تہران وچ موجود ہے. اسبغ بن باطن رضی اللہ تعالی عنہ نیک صحابی وفادار صحابی محب حیدر کرار کہندا میں مولا علی کو اپنے کناں نال سنیا
مولا علی ولیاں دے ولی شیو سنیو تواڈے میرے مولا علی فرمایا آسمان تے اللہ دا ایک فرشتہ مرغ دی شکل دا جدے پنجے 7 زمینہ تھلے پتال وچ کڈے اور دی 7 دی کنگی عرش الہی نال ہس کر مولا علی پاک فرمایا او مرغ دی شکل دا جڑا آسمان تے اللہ دا فرشتہ او دا ایک پر برف دا بنیا کوئی شراغ دا بنیا کلما حضر وقت الصلاۃ جدوں نماز دا ٹائم ہوندا او فرشتہ پر پڑھاندا ہے برف والا پر اب دارے پار موں بجھانڈا نے اب دارا پار برف والے پار موں پگھلانڈا نے میرے مولا علی فرمایا آسمان تے فرشتہ جدوں مکمل جرم دے جوش نال 7 زمینہ پتال تھلے اپنا پنجے گھر کے عرش الہی نال لگی بس کر جڑا وہ فرشتہ اذان دے وہ اذان پہلے آسمان تے فرشتہ دیندا پھر راول پنڈی دے ککڑ بھی اٹھ کھلوندے نے توجہ ہے پہلے اذان فرشتہ دیندا تے پھر باقی اذان دیندا لو شیو سنیو کتاب اپنا گھر رکھن نال پڑھیا آسماناں تے جڑی اذان فرشتے دیندے نے او دے وچ تے علی ولی اللہ ہے جڑی زمیناں تے ہوندی ہے کدرے ہوندی ہے تے کدرے وچ علی ولی اللہ دی کوئی اور جڑے کہندے نے اذان علی ولی اللہ پڑھنے والے مکثر کہندے نے وہ غادی ہیں وہ نصیری ہیں غادی ہیں نصیری ہیں جڑا فرشتہ علی ولی اللہ پہ پڑھتا ہے وہ بھی نصیری ہے میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں جناب علماء کرام کی موجودگی پاکستان میں کوئی غادی نہیں کوئی نصیری نہیں سارے شیعہ 13 رجب مناندے ہیں مولا دی دی برتھ ڈے مولا دی چھڑ کے اسی مولا دی بیٹی دی بھی اج برتھ ڈے منان دے مولا دی برتھ ڈے منان اے 21 ماہ رمضان پورے پاکستان وچ کدھر جلوس نہیں نکلیا آگا جی فرمایا کہ طاقت جلوساں نوں ٹاک ہی نہیں سکدی ماموس بھی زندہ ہے توجہ ہے تے 21 ماہ رمضان نے تابوت بھی مومنین نے برآمد کیتے تے ماتمداری ہوئی تے تابوت نوں سارے شیعہ جڈا بھی بڑا ملام ہوے او 13 رجب بھی مناندا ہے تے مولا علی دی شہادت تے ماتم ہی کردا ہے او پاگلا تینوں کنے آکھے شیعہ نے علی اللہ ہے کہ وہ اللہ دا تابوت چڑھ دے یہ برکھ صلوات پڑھ بابا دا بنانا علی شیعہ علی اللہ نہیں آندے علی ولی اللہ نہیں علی اللہ کا وہ فرشتہ اذان دے لا دے بلا اٹھواں پارہ سیارات آیت نمبر 44 بسم اللہ الرحمن الرحیم اقنا مؤذن بینہم اللہ تعالی العالمین آیت کلمہ قیامت والے دن ایک مؤذن اذان دے گا اور کہے گا ظالموں پر خدا کی لعنت ظالموں پر خدا کی ایک جگہ میرا مہربان کہنے لگا جانی صاحب کے اللہ میں نے کہا تہاڈا بھی کوئی مذہب نہیں میں کہا سانگتی ہویا تہاڈا بھی کوئی مذہب ہے تو لعنت کرنا کوئی شریفہ نہ کام ہے میں کہا قرآن وچ لعنت پاندا اللہ شریف نہیں اللہ کہندا جھوٹیاں تے لعنت اللہ کہندا فاسقاں تے لعنت اللہ کہندا غاصباں تے لعنت جڑا کسے دا حق کھائے اودے تے لعنت جڑا رسول دی دھی دا حق کھائے قیامت والے دن ایک مؤذن اذان دے گا کہے گا ظالموں پر خدا کی لعنت و نار دا صاحب الجنت صاحب النار قرآن کہتا قیامت والے دن وہ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ جڑا اللہ وعدہ کیتا سی تانوں مل گیا تے جنمی آکھن دیا ہو پوری لتریشن ہو گئی تو پھر جڑکیوں دوستوں کے درمیان کھڑا ہو کر ایک مؤذن اذان دے گا اور کہے گا ظالموں پر خدا کی اگلے جملے تک توجہ چاہنا شیعہ دی کتاب تفسیر مجموع البیان میرے والے سنفانی دی کتاب میرے کول جناب المقدس وچ موجود حبر الامت ترجمہ القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی محب اہل بیت صحابی اور فرماتے ہیں جنتیوں دوستوں کے درمیان قیامت والے دن جو کھڑا ہو کر اذان دے گا وہ حیدر قرار ہوگا اے رب کی یاد سرکار کلمہ معرفت تشریف فرماؤ مولا نے پاک قیامت والے دن اذان دین دے وقت اذان فرمان دے الا لعنت اللہ علی الذین کذبوا بآیات واستخفوا بالحق مولا فرمان دے ہر کس شخص پر خدا کی لعنت ہے جس نے اپنی دعوت کو چھوڑ دیا
رل کے بھی علی نو ولی نہ منن والے ولایت علی تے منکراں تے رل کے بھی لعنت پائیے او دا وزن گھٹ ہے جڑی مولا علی نے خود لعنت پانی او دا بھار بڑا ہے تے مومناں نوں کہندے ہیں ولایت علی دا مولا نے ولی نہ مننے ولایت علی تے منکر تے جدوں خود حیدر اقرار بار بار کر دے تے اسی تے حیدر دے غلام ہاں مومناں نوں بھی کہندے نے چپ نہ رہو دڑلے کڈی اب سرور جو ہے نا لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس رات اللہ نے تقدیر میں ولایت کے لیے لکھ دی بات ذہن میں اے روز تسی سورت پڑھتی ہو لیکن تفسیر اج سن لو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہ فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا آدھا گھنٹہ میں پڑھ لیا آدھا گھنٹہ میں اور پڑھنا پریشان نہیں بیٹھے یہ جشن اتنے انج نہیں بہنا چاہیے جی ٹماٹر کا گھاٹا پیا ہے توجہ ہے چہرہ خوش ہونا چاہیے سانو جو ہے اسی سائیاں دی خوشی نال خوشی کرنے سانو شیاں نوں رونا ہی نہیں ہوندا اسی سائیاں دی آمد تے خوش ہوئی اور بھی کریمہ اہل بیت معصومہ قوم دا صدقہ مالک سب دا کہ انہاں قبول فرمائے مومن مخصوص دا مالک مقصود پورا فرمائے 6 ماہ رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات نازل ہوئی 12 ماہ رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل نازل ہوئی 18 ماہ رمضان کو حضرت داؤد نے زبور نازل ہوئی قرآن حسنین نے نازل اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 193 اللہ فرمایا نازلہ بہروح نبی والا قلب اللہ فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا محبوبہ تیرے دل پہ لو سمجھدار بیٹھے ہو صاحب مطالعہ تشریف فرماؤ جڑے جڑے میرے پیر بھائی بیٹھے ہو جڑے آغا جی دے نوکر نے میں بھی آغا جی دا نوکر ہوں تے رل کے سارے قائم آل محمد دے غلام مالک قائم آل محمد دا جلد ظہور فرمائے یہ مقام فکر ہے میرے شیعہ سنے فراہو جدو اللہ کیا ہم نے قرآن کی کو دفعی سنے تیرے دل تے یک لخت نازل کر دیتا پھر جبرائیل کی لین آندے سن کیوں جو بزرگوں یہ سوچن دا مقام ہے نا پھر حضرت جبرائیل 23 سال کیوں آندے 13 سال مکے میں 10 سن قرآن میرے سامنے کندے تے بار بارے جھوٹا بندہ اپنے دے یار نال اٹھے توجہ ہے میرے شیعہ سنی فراور جبریل تیرے میرے نبی قرآن نہیں سناندے جبریل تو ہے دربان مصطفیٰ فرشتیاں تے تسبیح سکھیو پڑھیا تے شیعہ سنی بھائیو تے جبریل پاک نبی نو قرآن نہیں سناندے قرآن کو دفعہ کلمہ مصطفیٰ تے نازل ہویا پھر جبریل علیہ السلام تے اوندے سن شیعہ سنی بھائیو جبریل اس واسطے اوندے سن سونیا محبوبہ اللہ دے توفہ دے دے درود و سلام دا تے اللہ پہ کہندے ہن فلانا ٹائم فلانی صورت دی تلاوت دا فلانا وماد را کمال لیلۃ القدر لوگ کیا جانے شب قدر کیا ہے معصومین علیہ السلام دی روایات شب قدر بخاری صاحب کی ملا تائید فرمان دے وہ 3 راتاں نے جنہیں شب قدر ہے 19 دی رات 21 دی رات یا 23 دی رات یہ 3 راتاں میں جی جشن نزول قرآن لیلۃ القدر ان 3 راتاں جو باہر میں معصوم فرمایا کہ لیلۃ القدر کی راتاں جڑیاں نے وہ تاک راتاں نے جفت نہیں وہ جفت عدد تے بیاہ توڑ نہیں چڑھدا توجہ ہے یہ تاک تے جے اجازت ہوئے تے جشن دی گل کھول چھڑنا سیدہ دی دعا لین واسطے اپنے قائد دی دعا لین واسطے 19 ماہ رمضان 21 ماہ رمضان 23 ماہ رمضان تمام راتاں تے مومن مال بجا لے ہوندے نے شب قدر دے کہندے نے اللہم ان قتل امیر المومنین کہ امیر المومنین دے قاتلاں تے یہ گل یاد رکھیں قبر دیاں کندھاں تک تیرے کام دے او مولا علی دے قاتل ابن ملجم تے او لعنت پاندا ہے جیڑا ولایت علی دا ماہر جڑا مولا علی نو ولی نہیں مانتا جڑا ولایت علی دا منکر ہے وہ آپ ابن ملجم میں توجہ ہے انہیں لعنت 19 دی رات 21 دی رات 23 دی رات گل جڑی واضح کرن لگا 3 راتاں چمال مومنین بجا لے ہوندے شیعہ سنی بھائیو 19 ماہ رمضان دی رات فرشتے تواڈیاں دعاواں تواڈیاں التجاواں تواڈیاں گزارشاں عقیدہ حاجات
قائم آل محمد کے سامنے پیش کر دیا 21 ماہ رمضان کی رات میرا 12واں امام انہاں تے دستخط کر دیا 23 ماہ رمضان کی رات منظوری ہو جاتی اے نہیں کو گل لیلۃ القدر دا انہاں معصوم ارشاد فرمایا گرمی دا موسم ہوے روزے وچ رات ٹھنڈی ہو جائے لیلۃ القدر سردیاں دا موسم ہوے ماہ رمضان وچ رات گرم ہو جائے لیلۃ القدر ایک اور نشانی دسا تاکہ اندے سال تک تانوں یاد رکھو رب پنڈی والے معصوم ارشاد فرمایا ماہ رمضان کی راتاں جس رات وچ ہوا وچ خوشبو پیدا ہو جائے لیلۃ القدر ہوا وچ خوشبو بھائی مار پیدا ہو جائے وہ لیلۃ القدر ہے جو ہوا وچ خوشبو جو کوئی سمیل والا بندہ کولوں نہ لگ جائے گل بکھری کوئی پوری ہوا وچ جڑا نا وہ خوشبو پیدا ہو جائے کہ کتنا لیلۃ القدر میرے شیعہ سنی بھائی اللہ نے سورۃ القدر وچ لیلۃ القدر دی 3 صفتاں بیان کیتیاں نے پہلی صفت اللہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر ایک شب قدر 1000 مہینے کو بہتر کیوں اس رات قرآن نازل ہوئے میرے شیعہ والے سنت سونا براج جس رات قرآن نازل ہوئے اور رات دوجیاں راتاں نال نہیں ملدی جس ویڑے قرآن نازل ہوئے او ویڑا دوجے ویڑے نال نہیں ملدا تے جس بیت قرآن نازل ہویا او اہل بیت دے میرے کتاب المستدرک محدث حاکم جناب المبدت مناقب خارج میں تمام شیعہ سنن والے ہیں 5 ہجری جنگ خندق میں تیرے میرے پاک مصطفیٰ حاضر ناظر رسول میں غیب جانن والے رسول من نور اللہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ضربہ قولی من یوم الخندق کے حضرت میں عبادت سکلین نبی پاک فرمایا ہے اقرار دی خندق میں ایک ضرب سکلین کی عبادت ہو جاتا ہے دیکھو میں شیعہ سنی دعا دے کتب دے حوالے دینا میں سانجا دیا مولویاں رانجا صاحب کا سانجا توجہ ہے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ سلام اللہم صلی محمد محمد وعجل فرقہ تیرے میرے نبی فرمایا مولا علی دی ہٹ ضرب زمین و آسمان تے رہن والی مخلوقات دی عبادت کو میں ہور آسان کا دینا تاکہ میرے جو کامل مان میں کوئی سمجھ آ گیا اور جیو سنیو جڑا جنگ خندق وچ تواڈے میرے پیر علی نے عمر بن عبد بعد میں 7 ماریاں 7 میرے مرشد علی کی 7 زمین و آسمان تے رہن والی مخلوقات دی عبادت کو افضل ہے سارے میرے یار دیکھا تسی دیکھو یہ جنگ خندق شیعہ سنی پراہو جڑا تواڈے میرے مولا علی نے انج کر کے انج کیتا نا تے مولا علی دا انج کر کے انج کرنا کائنات دی عبادت تو افضل ہے تے میرے شیعہ سنی بھائیو انج کر کے انج کرن تے کنا کو ٹائم لگدا تراویح کنا لگدا ایک لمحہ انج کر کے انج کر میں انہاں بابا جی میں انہاں مکسرہ تھے حیران جڑے کہندے نے کہ علی پاک کا نام ہے نماز نہیں لینا چاہیے اور نماز روزہ حج زکات تیریاں ساریاں عبادتاں ایک پاسے مولا علی دا اینڈ کر کے اینڈ کرنا اسی نماز کر پڑھنا علی علی نماز کی گل کرنا وہ تیری خیال والی نماز کا مجھے پتا ہے جہاں بہم بھی ہے کٹا کھل گیا فلانا کام ہو گیا توجہ ہے نال نماز بھی پڑھتا پھر نہ گھر دودھ بھی لے کے جانا توجہ ہے نماز دے وچ ہی آندا میں دہی لیاونا سی لالے دی دکان تے تیری تے خیال والی نماز ہے تو ایک نماز اپنی جگہ تے تو اپنی عبادت تے ضرور نہ کر نماز چھڑ کے روزہ حج زکات صدقات خیرات ساریاں عبادتاں ایک پاسے تیری نہیں فرشتیاں دی جنات دی عبادت ایک پاسے مولا علی دا اینڈ کر کے اینڈ کرنا ایک پاسے میری کام جان شیعہ سنی بھائیوں میں مولا علی دا غلام ہوں میں مولا علی پاک دی شان بیان کر سکا میری حقیقت کیا ہے میری حیثیت کیا ہے جس مولا علی دا اینڈ کر کے اینڈ کرنا کائنات دی عبادت وحدہ
آدم باصفا علی، بسم اللہ، یوسف مالکا علی، علی، خضر رہنما علی، شاہ شریعتم علی، پیرے طریقتم علی، حبا حقیقتم علی، نوروں کا نوری، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، دموں کا دمی، لاموں کا لامی، دموں کا دم، علی علی، دمام 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 دم، علی علی، علی علی، علی علی، علی علی، علی علی، علی علی، نعرہ جیو سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا بزرگاں کی زندگی کرے۔ علی ولی اللہ کو اپنی پسند رکھ، نہیں تو منہ بند رکھ۔ اجلال آخری صاحب انہیں آپ نے کیا علی ولی اللہ کو اپنی پسند رکھ، نہیں تو منہ بند رکھ۔ حالات جیسے بھی ہوں قائم آل محمد وارث، ہمیشہ ذکر علی بلند رکھ۔ اگر علی چاہتا ہے جنت میں چلا جائے، خود کو علی ولی اللہ کا پسند رکھ۔ نبی پاک فرمایا جنہی عمر کھندق کے حضرت عبادت سکلائن، علی دی ہٹ ضرب سکلائن دی عبادت و حضرت تے مومن تے ایمان لائے پاک مصطفیٰ دی گل پہ تے کچھ شکی مزاج شک چھپائے گئے کہ ایک نہیں ہو سکتا کہ مولا علی دی ایک ضرب تے دوہاں جہانا تے رہنا رہن دی عبادت و حضرت۔ میرے شیعہ سنی بھائیو، اللہ نے سورۃ القدر وچ مسئلہ حل کر دیتا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرمایا رات ہپ ہو کے 1000 مہینیاں تو افضل ہو سکتی ہے، میرے پیر علی دی سات ہپ ہو کے 17 مہینیاں حق دائے امام یا علی حق، علی حق۔ دوسری صفت اللہ بیان فرمائی، تنزل الملائکۃ والروح، یعنی سورۃ القدر وچ لیلۃ القدر دی بھائی وقار ناف خان تشریف فرمانے۔ دوسری صفت اللہ بیان فرمائی، یہ شب قدر جس میں فرشتے اور روح سال بار کا امر لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں، تے جے چلیا زمین تے اولے امر ہی کوئی نہیں تے فرشتے کتھے ہوندے ہیں؟ یاد رکھنا میرا شیعہ سنی بھائی، جہاں تک قرآن پڑھتے، جہاں تک سورہ القدر پڑھتے، جہاں تک لیلۃ القدر پڑھتے، جہاں تک لیلۃ القدر فرشتے کا زمین تے امر لے کے آیا کرتی، اس ویلے درود میرے واجب اکرام سامعین شیعہ سنی بھائی، اللہ نے زمین کے سب تو پہلے لیلۃ القدر کو خلق فرمایا، رات پہلے دن بعد میں، پہلا نبی پہلا مسیح لیلۃ القدر چلا خلق فرمایا۔ یہ لیلۃ القدر صرف راول پہ نہیں آؤں ہے، یہ پورے ورلڈ چاہتے ہیں۔ لیلۃ القدر حضور علیہ السلام دے دور میں سی سرکار تو پہلے، میں کیا پہلا نبی پہلا مسیح لیلۃ القدر ہے۔ تفسیر نور شکلین جلد 6 وچ تواڈے میرے پنجویں امام کو پوچھا گیا لیلۃ القدر کی تفسیر، تواڈے میرے پنجویں امام نے ارشاد فرمایا وَكَيْفَ لَا نَعْرِفُ وَالْمَلَائِكَةُ تَطُوفُ بِنَا۔ پنجویں امام فرماتے ہیں ہم سے بہتر لیلۃ القدر کو کون جان سکتا ہے، کیوں قدر کی رات ساری رات فرشتے جن کے ارد گرد طواف کرتے ہیں وہ ہم ہی تو ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر شیعہ سنی بھائیوں میں کیا آج دی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے لیلۃ القدر وچ خلق فرمایا، پہلے رات پھر دن،
میرے شیعہ سنی بھائیو حضرت آدم علیہ السلام دے ویلے زمین تے لیلۃ القدر آئی فرشتیاں دا زمین تے نزول ہویا حضرت آدم علیہ السلام اس ویلے تک فوت نہیں ہوئے جب تک اپنا خلیفہ جانشین اپنا وسیع حضرت شیش نو نہیں بنا لیا حضرت نوح علیہ السلام دے ویلے بھی لیلۃ القدر آئی زمین تے فرشتیاں دا نزول ہویا حضرت نوح علیہ السلام اس ویلے تک اکھاں بند نہیں کیتیاں دنیا تو پردہ نہیں فرمایا جب تک جناب سامو اپنا خلیفہ نہیں بنا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ویلے دی لیلۃ القدر آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ویلے تک فوت نہیں ہوئے جب تک اپنا خلیفہ جانشین حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ویلے بھی بھائی جی لیلۃ القدر آئی فرشتیاں دا زمین تے نزول ہویا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ویلے تک فوت نہیں ہوئے جب تک اپنا خلیفہ جانشین یوشع بن نون نہیں بنا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ویلے بھی راولپنڈی والے زمین تے لیلۃ القدر آئی تے فرشتیاں دا زمین تے نزول ہویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان دی طرف نہیں اٹھائی گئے جب تک اپنا وسیع خلیفہ حضرت شمشون نہیں بنا لیا بابو کھڑا منبر کے اپنے مرکز میں قرآن سے تیرا کے کہنا راولپنڈی آیا پاک نبی نے دنیا کو پردہ نہیں فرمایا جب جب سوا لاکھ نمبر میں تمہارے گردوں مولا پاتے حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير من كنت مولا ہر ایک زبان سے بولا زبان کے ساتھ دل میرے شیعہ سنی براو پاک مصطفیٰ بھی پردہ نہیں فرمایا جب تک اپنا وسیع جانشین مولا نہیں تیرا میرا پاک نبی آدمین دا حال تیرا میرا پاک مصطفیٰ بیت الخلا جان دیاں دعاواں باہر نکلن دیاں دعاواں کپڑے پان دیاں دعاواں شیشہ دیکھن دیاں دعاواں سرما پان دیاں دعاواں یہ ہر ایک دعا تیرے میرے نبی پاک نے دسی قدم قدم تے انساناں دی رہنمائی کیتی ہے سید الانبیاء تاجدار ختم نبوت تے جڑا قدم قدم تے ہر ایک دی رہنمائی کیا کرتا ہے انہیں یہ نہیں دسیا میرے پاس تیرا وزیر کیڑا بندیاں تے چھڈ سبحان سلام ہی حتی مطلع الفجر روز سورۃ القدر دی تلاوت کرتے ہو تفسیرات سنا رہے ہیں میں جشن یہ بزرگان دی محنت نے اور میرے قائد کی میں دعا ہے میرا اپنا کوئی کمال نہیں میں ماتمیاں دے پیراں دی خاک تے سیداں دیاں میں جتیاں چکن والا اے چوری چکن والا نہیں نہ کو میں جتی توڑ ماؤ بھائی جان پیر صاحب کو نا مرید کر خصا بڑا سونا پایا ادھر کوئی جشن نہیں ہونا تو مرید نے کہا میں کھلا بڑا سونا وہ بیچ آیا بیچ کے چھوٹا کوئی لیا کے شاہ انہوں نے پیا کھوایا بابے نے آخیا تو پھیری لانا مزدور تیرے کو تو پیسے ملے کوئی نہیں تے آج تے تو میرے تے قربان ہو گیا تو بڑا خرچہ کیتا ہے پیر تے کہندا سرکار تواڈیاں جُتیاں دا صدقہ چوک تے سرکار میں اس طرح دا سیداں دا مرید نہیں ہوں چاچا دوست محمد میرا پتہ ہے میں اندروں مرید ہوں جو میں بابا کی صداقت پرست ہوں توجہ ہے تیسری صفت اللہ نے سورۃ القدر وچ لیلۃ القدر دی بیان کی سلام علیہ حتی مطلع الفجر یہ وہ رات ہے ابتدا سے انتہا تک اس میں سلامتی ہی سلامتی معصوم فرمایا شب قدر ساری رات فرشتے جسم سلامی پیش کرتے ہیں قائم آل محمد ہے قائم کیوں کہتے ہیں جو ہر شخص کے سر پر قائم ہو میں ہوں تک تقریباً 50 منٹ کی گفتگو میں سورۃ القدر دی ظاہری تفسیر بیان کی
یہ اجازت ہوئے تو 1 منٹ باطنی تفسیر بھی بیان کر کیونکہ قرآن پاک کا 70 ظاہر ہے 70 یہ باطن میں کہوں نہ دسن والا معصوم دے فرمان نال باطنی تفسیر دسن لگا شیعہ سنی بیٹھا ساری میری تقریر بھول جائیں اجڑا میں نتیجہ دین لگا نا 1 منٹ دا ذہن چ رکھیں تے باطنی تفسیر میں بیان کرن لگا 6ویں امام دے فرمان بہار دربار کتاب بہار دربار جلد نمبر 43 صفحہ 58 حدیث نمبر 65 قبادر سیدو مومنو تواڈے میرے 6ویں امام کو پوچھا گیا انان اللہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر دی تفسیر پوچھی گئی تواڈے میرے 6ویں امام ارشاد فرمانے سورۃ القدر میں لیلۃ القدر سے مراد میری بادی زہرا جسم پہ ہو گیا ایسے بات نہیں کہنا لیلۃ القدر سے مراد میری بادی زہرا شیعہ سنی بزرگ جوان سید غیر سید اج تو بعد اج جشن پاک تو بعد جدوں بھی نماز پڑھیں تے سورۃ القدر پڑھیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر جدوں لیلۃ القدر کا ذکر کرے تیرے دماغ وچ حسنین پاک دی پاک ماں دا تصور ہونا چاہیے کیونکہ لیلۃ القدر سے مراد ہی زہرا ہے جشن معرفت سنے میرے بزرگان تشریف فرمائے اور لیلۃ القدر سے مراد زہرا ہے میں چاچا جی حیران ہاں جڑے کہندے نے مولا علی دی نام دی تلاوت نال توبہ نعوذ باللہ نماز کوئی اگے پیچھے ہو جاندی ہے توبہ نعوذ باللہ لیلۃ القدر زہرا ہے بیوی دے ذکر نال نماز ٹھیک ہے چلیا شوہر دے ذکر نال نماز باطل کیوں ہو سکتا ہے سید محمد تشریف فرماؤ علم جفر جان جو لیلۃ القدر دے حرف نے نو بی بی پاک با عدد بھی نو میرے شیعہ سنی بھائیو لیلۃ القدر دا حضرات ایمان دا بہت بڑا گہرا تعلق ہے چولی دامن دا ساتھ جنہیں اللہ نے سب سے پہلے لیلۃ القدر کو خلق فرمایا اسی طرح اللہ پاک نے آدم کو سب سے پہلے اپنے نور کو ندا کر کے حسنین کی مان خلق فرمایا اور سورۃ القدر چپ کی بات حسنین کی ماں زہرا بول دا قرآن زہرا مولا بزرگان سلامت رکھے یہ معرفتی بات میں تعارف کرا رہے ہیں جناب سیدہ دا کہ لیلۃ القدر تو مراد سیدہ زہرا جویں شیعہ سنی فراو لیلۃ القدر وچ پورے 7 بجٹ باندا ہے اس وقت عزت لکھیا جاندا ہے جیڑا لکھدا ہے او پردے وچ میرا قائم ہے بنی اسرائیل وچ آخری حجت بیٹی دا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسماعیل وچ آخری حجت قائم آل محمد او دی بیٹی دا بیٹا ہے لیلۃ القدر زہرا ہے لیکن نگاہ بڑی بڑی کر رہے ہیں یہ چاچا جی صرف سیدہ زہرا ہی لیلۃ القدر نہیں اس گھرانے دی سین سکینہ بھی لیلۃ القدر ہے اس پاک گھرانے دی زینب سلام اللہ علیہا بھی لیلۃ القدر ہے اس گھرانے دی سین رقیہ لاہور والی سین بھی لیلۃ القدر ہے اور اس گھرانے دی ام کلثوم سلام اللہ علیہا وہ بھی لیلۃ القدر ہے ساڑھے مرکز دا نسل آئیں مولا علی کی دلا حسین پاک کی عزا اور سادات احترام یہ پہلے یہ واجبی شکر ساڑھے مرکز میں ساڑھا نسل آئیں بڑا اعتراض لوگا کیتا جی وہ بات مرکز جو ہے مفتی باسم صاحب نے علی ولی اللہ نہیں پڑھیا 14 نے گواہی دے کے دسیا کہ تو اسی صرف علی ولی اللہ پڑھ دیو ساڑھا مرکز 14 کی گواہی دینے والا ہے میں راول پینڈی جانے ہو حیران آنا بندے آتے جیڑی اپنے کچھاں دی بوس سونگ کے بے ہوش ہو جاندے نے وہ کہندے نے علی دے نام نماز پڑھدا ہے
جڑی اپنی کچھاں دی بوجھ سن کے بے ہوش ہو جائے تینوں اپنی کچھاں دی بوجھ ساہ نہیں لین دیندی بھونکدا علی دے خلاف ڈوب کے نہیں ماردا لیلۃ القدر معصومہ قوم بھی لیلۃ القدر ہے جس دے جشن میں کیا کریمہ اہل بیت معصومہ اہل بیت ہاں ہاں یہ کریمہ اہل بیت والی خراسان دی پاک ہمشیرہ بھی لیلۃ القدر ہے میں عرض کیتا جناب ام کلثوم سلام علیہا بھی لیلۃ القدر ہے میں جدوں آیا جشن تے میرے بزرگاں نے مینوں حکم دیتا ہے تشریف فرمائے یاد رکھیں یہ پاک خاندان نے یہ آیتاں دی تفسیر ہے یہ جڑا پاک خاندان آیتاں دی تفسیر ہے انہاں نوں نہ کدی ملائیں جنہاں 40 سال تو بعد یا 38 وری تو بعد کرنا پڑے کچھ لوگ آخیا کہ توبہ نعوذ باللہ مولا علی پاک دی بیٹی کی شادی کسی اور نال ہوئی یعنی اپنے خاندان چ نہیں ہوئی سجدہ نہیں ہوئی یہ بات غلط ہے دوسرے خاندان دے لوگ ایک کوئی بنی تیم دا ہے کوئی بنو امیہ دا ہے کوئی بنی عدی دا ہے جناب ام کلثوم سلام علیہا بنو ہاشم خاندان دی سید ذات اج دا سید غیر سیداں نوں رشتہ دینا برداشت نہیں کردا پاویں شیعہ ہوے تو پاویں سنی کسے موچی تیلی ترخان لوار مار جٹ پٹ کھچی سرگانا راجا قریشی ملک کسے نوں رشتہ دینا برداشت نہیں کردا اج دا سید شیعہ ہوے سنی ہوے او دے چ نہیں غیرت ہے تے جڑے غیرت دا امام ہے علی ابن ابی طالب وہ اپنی دھی غیر سیداں کو نہیں دے سکدا میرے کھواں ہاتھ کلاؤں شیعہ سنی بھائیو میں بڑی محبت نہ دعوت فکر دے رہا قرآن چاہتے کہنا جی میں ماں تے دھی نہ نکاح حرام غیر سجدہ سجداری نہ نکاح حرام ایک آیت سنا دینا 15 آیتاں نے اگلے جشن کی اگلی مجلس سے پڑھ جائیں گے لیکن 15 آیتاں جو ایک آیت سنا دینا سورہ عذاب چلا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اللہ فرمایا مسلمانوں جدو سید گھر جاؤ خبردار برتنوں نہیں کھول کے نہ دیکھو برتنوں سورہ عذاب کی آیت مطابق میں سید گھر جا کے برتنوں کو مردوں کھڑی اجازت نہیں چلی باجا میرا گھر سیدہ سید بھائی نہ نگاہ ہو جائے اور ساڑی شیعہ کی کتاب وسائل الشیعہ ہے تمام مراجع نظام مجتہدی نظام مجتہد بنتے ہی نہیں جب تک اس مکمل سٹڈی مطالعہ نہیں کرنا وسائل الشیعہ موجود ہے کہ بندہ نہانا والا ہوئے شرم نہیں میں بھی شرم کرتا بھی نہیں بندہ نہانا والا ہوئے خبردار سجدہ دکھاتے رہا جنہیں غسل کرنا ہوئے نا جنبی حالت سجدہ دے گھر جانا حرام بندہ نہانا والا ہوئے نجس حالت سجدہ دے گھر نہیں جا سکتا وہ کیڑا پاگل دا پتر ہے جڑا کہ سید ذات دا نکاح غیر سید نہ جائے شریعت دی روح نال حدیث دی روح نال وسائل الشیعہ کی کتاب دی اجد پھر مولا علی پاک دی بیٹی دی شادی بنو ہاشم خاندان بقول غیرہ میں نہیں ہوئی تھی ادھر ادھر ہوئی میں درہم لگا اصل تو انگال واضح کر دیا اہل سنت عالم دین نے شہاب الدین دولتابادی شہاب الدین دولتابادی دولتابادی انڈیا میں انہاں دی کتاب ہے ہدایت السعداء ہدایت السعداء وہ دے جو موجود ہے کہ مولا علی کے گھر کے ام کلثوم سن وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی سن جی میں محمد بن ابو بکر نو مولا علی نے پالے ہے ایویں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی ام کلثوم نو بھی مولا علی پالے اور رشتہ منگیا تے جدھر دی ایسی مولا نے دے چھڑی مولا علی پاک دی اپنی بیٹی بھی سی ہویا بے بولنا شریف والے بھی اپنے صاحب بیٹھے وہ بھی کہندے نے سید زادی نے کہا گیا سی نہ برا شیعہ سنی فائی یہ سکیزت متفق ہے کہ سید زادی نے کہا گیا سید نال حرام میں جاتا مولا علی پاک دی بیٹی دی شادی میں کوئی 56 اقوال پڑھے نے ایکو نتیجہ تا میں سارے 56 اقوالاں دا نچوڑ پیش کروں گا جیڑی مولا علی پاک دی بیٹی ہے نا میرے شیعہ سنی بھراو او کاٹھی جس کربلا بھی کوفہ شام دے بازاراں چ جدوں شامیاں نے انہاں کھجوراں سٹیاں نا تے جناب ام کلثوم آکھیا نحنو بناتو رسول اللہ او شامیوں ساڈے تے کھجوراں نہ سٹو اسی رسول دی اولاد ہاں ساڈے تے صدقہ رہا
پھر سال پورا پاک خان کا قید رہا، سال بعد تو رہائی ہوئی تے جناب زینب سلام اللہ علیہ پاک شہزادی مقدرت عصمت اور جناب لاہور علی حسین رقیہ حسین اور جناب ام کلثوم واپس آئے مدینے سے، تے پھر 62 یا 63 ہجری وچ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ دا وصال شریف ہویا ہے۔ 62 ہجری چ یا 63 ہجری چ مولا علی پاک دی پاکیزہ بیٹی جناب ام کلثوم دا وصال وفات کیوں ہوئی ہے 62 ہجری یا 63 ہجری میں۔ تے تمام اہل سنت دیاں تاریخ دیاں کتاباں موجود ہے جڑی کہندے نے اس دی بیٹی فلانے دی بیٹی ام کلثوم آئی، وہ 17 ہجری نوں وہ ام کلثوم مر گئی سنے منڈے، وہ دے چ انہاں دا ایک بیٹا زید بھی سی، جڑی میں وعدے کر دینا جڑی خلیفہ دوم تے گھر ام کلثوم آئی وہ 17 ہجری نوں سنے بیٹے زید دے فوت ہو گئی، تے جڑی کوفہ گئی 61 ہجری نوں 62 ہجری نوں پھر آ کے پھر سال قیدن پا کے واپس 62 یا 63 ہجری جی وفات ہوئی۔ پتہ چلیا مولا علی کی بیٹی ام کلثوم ہو رہی خلیفہ دی بیوی ام کلثوم۔ یہ بھائی اور فرمایا تو میں ذرا اس سوال کا جواب دے دیتا تے نہ چھیڑ حیدری مستانوں کو۔ یہ میں ذکرتے ہیں جناب ام کلثوم بھی لیلۃ القدر، یہ پاک خاندان ہے تے 1400 سال ہو گئے نے اس قرآن چاہ کے تینوں میلہ پہ دینے ہیں کمیاں نو کمی رہن دے سرداراں نو سردار رہن، نوکر نوکر نے سردار سردار نے، او سردار کوئی کبھی بیٹھا ہوئے سردار ہے، نوکر چند کبھی ٹور جاتا نوکر ہی ہے۔ اس واسطے میرے قائد اہل ملت موسی صاحب کو مسئلے تے بھی بیٹھا ہو سید تے کوئی غیر سید جنہ مرضی پیا ہو گیا، پاویں اپنے اپنے صدر وزیر اعظم آکھے جو بھی آکھے، پاویں اپنے اپنے جس منصب تے آکھے، میرے قائد دی جھٹی دے نوک دے برابر نہیں سید باب الحوائی کا پتر ہے۔ لو جی میں تقریباً 60-62 منٹ پڑھ لیا، بتھیرا ہو گیا ہوں، میں اپنے مہمانوں زیادہ انتظار نہ کراں، میں اس دعا نہ کہ مالک سانو ہمیشہ اپنے قائد کے حکم تے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور مالک انہاں دی زندگی دراز رکھے۔ جشن میں ایک گل ضرور کرنا، گھڑیاں ویکھ لو، منوں لگدا کوئی گھڑیاں بناون والا بھی علی نوں ولی دا پڑھن والا سی، جن نے 12 گھنٹے بنا لے 5 دا فاصلہ رکھیا، 3 سوئیاں